تو میں آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں اور اسٹارٹ کرتے ہیں جبران آپ سے۔ جبران، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور مجھے بتائیے گا کہ بارش کے ٹائم کراچی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس وقت این ڈی اے میں ایکشن کے بعد کراچی کی کیا کنڈیشن ہے، اور اگر فیوچر میں بارش ہوئی تو کیا کچھ بہتر حالات ہوں گے؟ دیکھیں، بارش جو ہے وہ باعث رحمت ہے، مگر ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے باعث زحمت بن جاتی ہے۔ اس میں قدرت کا کم قصور ہے، ہمارا زیادہ قصور ہے۔ مگر بارش کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ کراچی کے اندر اتحاد پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ دیکھیں کراچی میں مختلف علاقوں میں مختلف حالات ہیں۔ آپ اس کا کسی چھوٹے شہر یا گوٹ یا قصبے سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، ایک فیس سے دوسرے فیس، ایک فلائی اوور سے دوسرے انڈر پاس، ایک چورنگی سے دوسرے چورنگی جاتے ہوئے آپ کو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ کسی اور شہر میں آ گئے ہیں۔ اور اسی لیے کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب کراچی میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کراچی کے جو پوش علاقے کے لوگ ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کراچی کی غریب عوام کا۔ بارش، کیونکہ ہماری نکاسی کا نظام اتنا خراب ہے کہ وہ پوش علاقوں میں بھی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں نالے ابلتے ہیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ مسائل ہیں کراچی میں، کیونکہ غریب کے تو عام روٹین میں یہ مسائل ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی ڈیفنس کے اندر کوئی ڈکیتی یا واردات ہوتے ہوئے کوئی فیک انکاؤنٹر کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کراسر اسٹینڈ بائی پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں بائی اسٹینڈر، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اسلحہ اور یہ پولیس کی ویپنائزیشن یہ بھی مسئلہ ہے کراچی میں۔ تو کچھ ایشوز کے اوپر نا حالات ہمارے جب ببل بسٹ ہوتے ہیں تو اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بارش کی ایک اچھی بات یہ، مگر افسوس یہ ہے کہ جیسے جس گلی سے پانی نکلتا رہتا ہے اسی طریقے سے اس گلی کے رہنے والوں کے دل سے وہ احساس نکلتا رہتا ہے۔ وہ جو ہم 4-5 منٹ میں دیکھتے ہیں نا کہ پورا کراچی ہم آواز ہو کے رو رہا ہے اور چلا رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، تو وہ احساس بھی پانی کی طرح آتا ہے اور پانی کی بہاؤ کی طرح نکل جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے کراچی میں ایک بڑی اچھی چیز ایجاد کر لی ہے، باقی پاکستان میں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے اگر آپ فار ایگزامپل ڈیفینس یا کلفٹن کے کسی علاقے میں آئیں تو ہر گھر جو ہے کنال کا 500 گز کا، اس پہ ایک انفرادی جھنڈا لہرانے کی دیر ہے، ورنہ وہ اپنے حوالے سے ایک آزاد ریاست ہے، کیونکہ سیکیورٹی بھی پرائیویٹ ہے، چوکی دار ہو یا باغ وائر ہو یا سی سی ٹی وی کیمرہ ہو، بجلی بھی پرائیویٹ ہے، وہ سولر پینل لگا دی ہو یا بڑا جنریٹر لگا دیا ہو، پانی بھی پرائیویٹ ہے جو کہ نلکوں سے نہیں ٹینکر سے لیا جاتا ہے، بچے وہاں کے جو ہیں وہ پڑھتے بھی پرائیویٹ اسکول کے اندر ہیں چونکہ اس کا بھی نظام ایک ڈفرینٹ ہے، اور وہاں رہنے والے کرتے بھی نوکری پرائیویٹ سیکٹر میں۔ حکومت سے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی وہ کچھ نہیں مانگ رہے، اور اگر کوئی پولیس کا مسئلہ بھی پڑتا ہے تو یہ لوگ کبھی تھانے نہیں جاتے کہ فون پہ مسئلے حل کرا لیتے ہیں۔ تو عملی طور پہ ایسا لگتا ہے نا کہ ڈفرینٹ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس طریقے سے ہمیں بانٹا گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر دیکھیں کراچی میں ایک اور بھی چیز ہے اس کی وجہ بڑھنے کی، کہ اس شہر میں فقہی بنیادوں کے اوپر اور لسانی بنیادوں کے اوپر گیٹوائزیشن ہے۔ آپ کو محلے ملتے پورے پورے ایک زبان بولنے والوں کے۔ دہائی میں جو ہے وہ لڑکانہ کے اندر سیلاب آیا تھا، اپر سندھ کے اندر آیا تھا، تو ہمارے یہاں کراچی میں میرے گھر سے بالکل 500 میٹر دور ایک لڑکانہ محلہ ہے جہاں سارے وہاں کے رہنے والے اور سندھی اسپیکنگ پاکستانی بھائی ہمارے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے مائگریشن جو کہ آپ نے ایک گروپ میں کی، یا شروع میں پاکستان میں کراچی میں جس طرح ملیر کے اندر آبادیاں جب اردو اسپیکنگ لوگ یو پی سے اور حیدرآباد دکن سے مائگریٹ کر کے آئے، مگر جو پچھلے 3-4 دہائیوں میں بیکاز آف وائلنس، بیکاز آف پولیٹیکل ڈسکریمنیشن، بیکاز آف ڈفرینٹ پالیسیز جو ایک گیٹوائزیشن ہوئی ہے، جو جان اور مال کے تحفظ کے لیے لوگ اپنی زبان یا اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ یا اپنی کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع ہوئے ہیں، اس نے اس شہر کی قربتوں کو اور کمزور کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ واحد شہر ہے جہاں پہ کروڑوں پتی لوگ گیٹو میں رہتے ہیں۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کہتے ہیں رضویہ 1 اور رضویہ 2 کو، مجھے ایک گیٹو نظر آتا ہے، کیونکہ آپ ایک ہی مسلک کے ایک ہی فقہ کے لوگ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی آبادیاں بنا کے رہ رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں، کوئی غیر آپ کے سامنے نہ آ جائے، ان کے اسکول بھی وہیں پہ اندر بنے رہیں۔ تو یہ سیاسی گیٹوز ہیں، اگر یہ اکنامک گیٹوز بھی نہیں ہیں تو بڑے مسائل ہیں کراچی میں۔ پھر ساتھ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یہ تو ہو گیا لوگوں کا مسئلہ، پھر کراچی چلانے کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ عموماً جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی ایک ملک کی بات ہوتی ہے تو کسی ایک حکومت کا تصور آتا ہے۔ ہم ایل ڈی اے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی کی بات کر رہے ہیں، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی کی بات کر رہے ہیں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی کی بات کر رہے ہیں،
کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کراچی کی بات کر رہے ہیں, KPT کے کراچی کی بات کر رہے ہیں, ریلوے کی کراچی کی بات کر رہے ہیں, DHA کے کراچی کی بات کر رہے ہیں, 6 کنٹونمنٹ ہے کراچی میں, ہم اس کراچی کی بات کر رہے ہیں, NLC کی اپنی زمین ہے, کیا ہم اس کے کراچی کی بات کر رہے ہیں, اسٹیل ٹاؤن اسٹیل, ہر جگہ زمین کے, پانی کے, ڈیولپمنٹ کے آپ نے اتنا ایک کلسٹر بنایا ہوا ہے. اور وجہ کیا دی جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے MD الگ بنا دیے, پہلے مصطفیٰ کمال سب کو ایک ساتھ چلا رہے تھے, انہوں نے کہا جی ساری لینڈ اتھارٹی ان کے پاس کی, لوگ چائنا کٹنگ کر رہے تھے, شادی ہال بنا رہے تھے, زمینیں آپس میں بندر بانٹ کر رہے تھے, تو ہم نے ادارہ الگ بنا دیا. اچھا آپ نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ بنائی, اس میں کیا نکلا؟ آپ نے چائنا کٹنگ نہیں کی, آپ نے پورا کو پورا چائنا ہی تحفہ کر دیا. وہ جو 460 ارب روپے کا سپریم کورٹ نے ملک ریاض پہ فائن لگایا ہے, وہ کیوں لگایا ہے؟ وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ساری زمین جو کھا گئے بحریہ ٹاؤن بنانے کے چکر کے اندر, تو آپ نے چائنا کٹنگ کی وجہ پورا چائنا ہی دے دیا نا. تو یہ جو 2 آلٹرنیٹیوز میں ہم گھوم رہے ہیں, MKM اور پیپلز پارٹی, جو کہ مستقل آلٹرنیٹیوز ہیں یہاں کے, جو تیسرا آلٹرنیٹ پیدا ہوا ہے وہ مستقل ہے کہ نہیں اس کے بارے میں فی الحال نہیں کہہ سکتا. تو ان دونوں کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں. تیسرا جو ہے وہ ایک سیزنل فروٹ ہے فی الحال, اس نے ابھی تک اپنی جڑیں نہیں پکڑی, کیونکہ اس کی کوئی سیاسی ڈیپتھ نہیں ہے, نہ ان کی کوئی کلیئرٹی ہے تھاٹ کے اندر. صرف سیٹیں نکالنے سے تو کوئی پارٹی نہیں بن جاتا. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ بھی ظلم کر لیں, آپ پولیٹیکل پارٹی کا وجود ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتا ہے, کوئی ڈیٹیلڈ پالیسی پیپر ہوتا ہے, کوئی کنوکشن ہوتی ہے, کوئی قربانی ہوتی ہے. جو پارٹی اس وقت حکومت کر رہی ہے اس کی ٹوٹل قربانی اجتماعی, اس کا لیڈر گنواتا ہے 10 دن اڈیالہ جیل میں. تو 10 دن اڈیالہ جیل میں گزار کے جو ہے نا, وہ پارٹیاں نہیں بنتی جو 10 دہائی مقابلہ کر سکیں اسٹیبلشمنٹ کا یا مخالف قوتوں کا. تو بہت برائیاں پیپلز پارٹی میں اور MKM میں, مگر انہوں نے اپنے اپنے سیاسی نظریات کے حوالے سے بہت بہت ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے, اپنے آپ کو سروائیول میں لانے کے لیے, اپنے آپ کو ایک اسٹیک ہولڈر مستقل طور پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے, کہ آپ ان کو ریسٹرکچر کرتے رہتے ہیں, ری ماڈل کرتے رہتے ہیں, مگر چھٹکارا نہیں پا سکتے دونوں سے آپ, وہ جڑیں انہوں نے پکڑی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر سال یہی مسئلہ بار بار ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور ریزن کیا ہے کہ ہر بارش کے بعد نالے بند ہو جاتے ہیں, اور اس کا حل کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی کہتے ہیں نا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو اگر ہر سال زیادہ بارش ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پلاننگ تو کرنا چاہیے نا. آکاش دیکھیں, میں جبران بھائی کی سب باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل میں کراچی ایک ایسی بھینس ہے جس سے سب نے دودھ نکالا ہے, لیکن اس کو چارہ ڈالنے کی کسی نے بھی آج تک جو ہے کوشش نہیں کی. چارہ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحت کو بھی دیکھا جائے, اس کے عمر کو بھی دیکھا جائے, اور اس کی کیسے افزائش ہوگی, اس میں سے کیسے اور اس سے ہم جو ہے پروڈکٹ لے سکتے ہیں, وہ کیسے ہوگی, وہ کسی نے بھی نہیں کیا. صرف انہوں نے دودھ نکالا ہے, اور جب وقت آیا تو انہوں نے اس کو کاٹنے کی بھی کوشش کی ہے. تو یہ سارے جو بھی ہے, جتنے بھی وہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ لوگ ہیں, انہوں نے سب نے ہر وقت یہی صرف سوچا ہے. انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہاں کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, اور یہ تسلیم شدہ چیز ہے کہ پاکستان کا ایک پورٹ سٹی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی پورٹ سٹی ہوتے ہیں وہ میٹروپولیٹن بن جاتے ہیں. وہاں پر صرف پورے ملک کا انفلکس نہیں ہوتا, بلکہ باہر کے ممالک سے بھی لوگ وہاں پر آ کے بسنا شروع کرتے ہیں بیکاز آف ٹریڈ اور ادر فیسلٹیز جو ہوتی ہیں. تو اس حساب سے جس طرح سے اس شہر کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی. اگر جو انگریزوں کے زمانے میں جتنی پاپولیشن تھی اس کو دیکھا جائے تو اس حساب سے جو پلاننگ تھی وہ انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ اس کو رکھا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, جیسے حالات آگے چلتے آئے, جو بھی حکومتیں آئیں, جس کو بھی بلدیات کا اقتدار ملا یا جس کو بھی سندھ کا اقتدار ملا, انہوں نے اس کی پراپر پلاننگ نہیں کی. اور اگر پلاننگ کی بھی تو اس میں 2 چیزیں بہت زیادہ اثر انداز رہیں. ایک تو ان کا پولیٹیکل انفلوئنس اپنا جو ان کے ذاتی مفاد کو سرو کرتا تھا, دوسرا اس کے اندر کرپشن, کہ جو کرپشن کا عنصر ہے وہ بھی ایک بڑا عنصر ہے جس نے کراچی کے پورے اس سسٹم کو تباہ کیا ہے. ایک تو اس میں جو نکاسی کا نظام ہے اس کو تو انہوں نے اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی, کہ پاپولیشن جتنی بڑھتی ہے تو اس کا جو نکاسی کا نظام ہے وہ بھی اتنا ہی بڑھے گا, وہ تو انہوں نے ریگولر نہیں کیا. لیکن تھرو دا سینچریز ایک اسٹڈیز پڑی ہوئی ہیں
کہ کب بارشیں آتی ہیں, کتنے کیوسکس, کتنے ملی میٹر جو ہے بارش پڑتی ہے, اس کا بہاؤ کہاں سے کتنا گزرتا ہے. اور وہ انگلش پیریڈ میں ان پر پوری اسٹڈیز کر کے انہوں نے وہ جو نیچرل فلوز تھے ان کو بھی برقرار رکھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک دوسرے آرٹیفیشل فلوز بھی بنائے جس سے انہوں نے پانی کو گزارنے کا ایک راستہ دیا. لیکن اس کے بعد ہم یہاں تک آ کے پہنچے کہ ہم نے وہ سارے نالے ندیاں جو نیچرل تھے ان کو تو آکیوپائی کر لیا, وہاں پر اپنی بلڈنگیں بنا لی, اس پر وہاں پر ہم نے دکانیں بنا لی, اور نہ صرف یہ بلکہ جو اس کے بعد آرٹیفیشل نالے بنے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے اپنی عمارتیں کھڑی کر دی. تو اب گجر نالہ دیکھیں یا اردو بازار پورا دیکھیں, وہ ادھر اس نالے پر بنا ہوا ہے. گجر نالہ سے پورا آپ گلشن وارا ایریا گزریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پر پوری رہائشیں, وہاں پر کالونیاں بنی ہے. یہاں تک کہ یہ جو آپ کا شاہین کمپلیکس وغیرہ ہے وہ بھی کسی نالے کے اوپر سے ہی بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہوئیں اس وقت میں ایک سمجھیں کہ صرف نااہلی نہیں بلکہ اس کے اندر کرپشن کا بھی عمل ہے, تو اس نے سارے اس شہر کو تباہ کر کے رکھا ہے. اس کے بعد ہماری کوتاہ نظری ان سب لوگوں کی جنہوں نے بھی وہاں پر اقتدار کا مزہ لیا ہے, ان کی شارٹ سائٹڈ ویژن جو ہے وہ صرف اپنے پارٹی کے مفاد, اپنے ذاتی مفاد تک رہی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پورے شہر کا مفاد کیا ہے, یہاں پر رہنے والے بسنے والے لوگوں کا مفاد کیا ہے, یہاں پر آگے آبادی کیسے بڑھے گی, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ابھی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنسلٹنسی حاصل کی جائے جو میٹروپولیٹن سٹیز کو اور میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو چلاتی ہیں, جن کے پاس یہ پورا ویژن ہو. کراچی کی تو حالت یہ ہے کہ آج بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی ملٹائی اسٹوری میں آگ لگتی ہے تو یہاں پر کراچی کے فائر اسٹیشنز جو فائر بریگیڈ ہے اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. پورے کراچی کے اندر سول ڈیفینس جو ہوتا ہے, جو عام سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, نہ صرف پڑھایا جاتا تھا بلکہ ایک پورا اس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو کسی بلڈنگ کے اپروول کے ساتھ پہلے جا کے اس کو وزٹ کر کے اس کے بعد اس کی اپروول دیتا تھا, وہ اب اتنا کرپشن کے تلے چڑھ گیا ہے کہ اب صرف پیسے دے کے سرٹیفکیٹ آپ حاصل کر سکتے ہو, اس کا کوئی بھی کچھ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ بلڈنگ کس طرح کی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اس کی یہی حالت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ایک کرپشن کا خاتمہ وہ کس طرح ہوگا, وہ تو خدا ہی جانے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. دوسرا اس کے ساتھ یہی بھی کراچی کو ایک پورے پلان کی, جس میں کراچی کے اندر کراچی کا ٹرانزٹ سسٹم, ماس ٹرانزٹ سسٹم, اس کا پلان بننا چاہیے. کراچی کا جو واٹر اینڈ سیوریج کا سسٹم ہے اس کا پلان بننا چاہیے. اور جتنی پاپولیشن رہتی ہے, نہ صرف یہ ان کے پانی کے نکاسی کا نظام اس کے لیے مسئلہ ہے, لیکن پینے کا پانی تک وہاں پر نہیں ہے. لوگ جتنے بھی بستے ہیں کروڑوں کے بنگلے تو بنا لیتے ہیں, لیکن ماہانہ ان کے پانی کا خرچہ وہاں پر لاکھوں میں ہوتا ہے. تو یہ چاہے بھلے ڈیفینس میں لوگ رہتے ہوں لیکن ان کو پتا ہے کہ وہاں ان کے یہاں پینے کا پانی نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا ملک ہے, یہ کس طرح کا شہر ہے جو میٹروپولیٹن تو کہلاتا ہے لیکن اس کے یہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اور وہ صرف ایک دوسرے کے اوپر لگاتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اور پھر لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ دونوں ذمہ دار ہیں اور ہمیں جو ہے آ کے سب کچھ نظام بہتر کرنا ہے. تو میرے خیال میں ذمہ دار سب ہیں, اور ان سب ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, جو ان کو نمائندہ بنا کے اسمبلیز میں لاتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ میں لاتے ہیں, ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نمائندے کون سے ہونے چاہیے. جی جیسے ابھی سر نے کہا کہ جیسے کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی سننے والا نہیں, اور میئر کراچی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں فیڈرل سے سپورٹ نہیں, فیڈرل کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی. تو آخر مسئلہ ہے کیا, مطلب ذمہ وار کون ہے, اور کس کو ہم بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے کراچی کا جو مسئلہ ہے تو آپ سولو کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ بس الزامات ہی چل رہے ہیں. یار دیکھیے بات اتنی سی ہے نا کہ اگر ہم مکمل سچ بولیں گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اگر ہیں تو کم سے کم ایک تو میری طرف بھی ہوگی. تو یعنی کہ مکمل سوچ کے سچ بولنے میں اپنی غلط ماضی کی پالیسیوں کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. مگر چونکہ ہم نے سیاست میں اپنے سیاسی لیڈروں کو بت بنا دیا ہے, وہ تو اب آپ الطاف حسین کے بارے میں کچھ کہہ سکتے تھے, ورنہ اگر الطاف حسین ہی آپ کہہ دیں تو آپ کو گدی پہ تھپڑ پڑتا تھا کراچی میں کہ الطاف بھائی بولو.
ہماری پھوپھی کا لڑکا نہیں کہ الطاف بل دو. اس کے بعد اسی طرح خان صاحب بھی ایک بت ہے, ہاں پیر بن گئے. عمران خان بھی ایک بت ہیں جن کی پرستش و پوجا کی جا رہی ہے. اور بھٹو خاندان تو آپ کو پتا ہے وہ تو مریدی کے سلسلے میں آگے چکے, اور ماضی کے مزار پہ دیے جلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ماضی کے مزار پہ دیے جلانے سے جو ہے مستقبل روشن ہو جائے گا. ہمارے ملٹیٹیوڈ آف پرابلمز ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں حق سچ کی آواز کون بلند کرے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نالے پہ بنا ہوا ہے انکروچ لینڈ کے اوپر. ڈان کراچی کا دفتر, اس کی پوری پارکنگ نالے پہ بنی ہوئی ہے. مذاق کی مزے کی بات ہوتی ہے جب ڈان کا ایڈیٹوریل لکھتا ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے اور شہر کے حالات کے حوالے سے. ایکسپریس کا پورا چینل اخبار پورا کا پورا نالے پہ بنا ہوا ہے. 3 اخبار اس طرح کے اور بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو نالے پہ بنے ہوئے ہیں. بینکوں کی تعداد بے تحاشا ہے. آپ کے کچھ اور بھی ادارے ہم گنوانا, اگر میں لسٹ نکالوں تو آپ کو مذاق کا خیز لگے گا نا کہ کون بات کر رہا ہے. تو خود گڑ کھا رہے ہیں اور بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں گڑ چھوڑ دیں, تو یہ تو ہم نے نہیں سیکھا, ہم تو کوئی اور سنت سیکھی ہے بھائی کہ پہلے اپنا گھر بار ٹھیک کرو, حالات معاملات ٹھیک کرو, پھر کسی اور کو نصیحت کرو. دوسری بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جب تک ایک حد تک سینٹرلائزیشن آف پاور, دیکھیں ہمارا پھڈا یہ چلتا رہتا ہے نا کہ ساری کی ساری پاور وفاق میں, پھر 18ویں ترمیم آئی ہم صوبوں میں لے کے آئے, پھر صوبوں سے آپ نے شہر میں لے کے آنی تھی. اب میئر کو پاور دینے سے پہلے آپ نے میئر کی ساری پاور دوسرے اداروں میں دے دی, اور ان اداروں میں دے دی جہاں پہ الیکٹڈ لوگ نہیں نامینیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں. ایل ڈی اے کے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے, ایم ڈی اے کے الیکشن نہیں ہو رہے, کے ڈی اے کے, کے پی ٹی کے, ایل سی کے الیکشن نہیں ہوتے, یہاں نامینیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں. پھر آپ نے کمشنری نظام بھی رائج رکھا ہوا ہے. ہم اس بات میں کیوں ابھی تک کنفیوز ہیں کہ کمشنری نظام وائس رائے کا نظام, ایک نظام جو کہ رعایا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے, جس طرح کہ ہماری پولیس ہے. آج تک ہماری پولیس جو 1861 کے رول سے چل رہی ہے, یہ بھی رعایا کو کنٹرول کرنے والی پولیس ہے. اور ایک وہ پولیس ہوتی ہے جو پبلک فرینڈلی پولیس ہوتی ہے, اس کا اسٹرکچر ہی اور ہوتا ہے, اس کا رول پروسیجر ہی اور ہوتا ہے. ہمارا عدالتی نظام بھی آج تک وہی ہے جو رعایا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. ہمارے پاکستانی پینل کوڈ میں یہ 144 کی دفعہ یا سیڈیشن کے چارجز سارے وہ ہیں جو وائس رائے نے اپنا رول جمانے کے لیے قانون سازی کی تھی. تو ایک تو آپ یہ نامینیٹڈ لوگوں کا نظام ختم کر کے الیکٹڈ لوگوں کا نظام لے کے آئے. پھر ایک بہت بنیادی طور پہ بات ہے, سچ بات ہے کہ آپ نے حقیقی طور پہ واقعی میں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی پاورز ہیں وہ محدود کر دی ہیں, اور وہ اسی لیے محدود کر دی ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت یہاں کراچی میں نہیں بنتی. دیکھیں کراچی کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ ایک عجیب مذاق ہے کہ جو پشاور میں الیکشن جیتتا ہے نا وہی باقی کے پی میں بھی اتفاق سے الیکشن جیت جاتا ہے, جو لاہور میں الیکشن جیتتا ہے وہی اتفاق سے باقی پنجاب میں بھی الیکشن جیت جاتا ہے. تو وہاں یہ فرق نہیں آتا. یہ سندھ کا اور کراچی شہر کا جو سندھ کا ہے اس کا ایک مخصوص ڈائنامک ہے کہ ریسٹ آف سندھ از اے ڈفرنٹ پارٹی, کراچی حیدرآباد میرپور خاص از اے ڈفرنٹ پارٹی. تو یہ ایک اصل اس میں ٹگ آف وار چلتی رہی اس کے حوالے سے. اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس کا ایک نتیجہ یوں نکالا جا سکتا تھا, کسی نے نہیں روکا تھا پیپلز پارٹی کو, کہ آپ کے پاس سی پورٹ تو کراچی ہے, ڈرائی پورٹ ایک لاہور ہے, کیوں کوئی اور ایجوکیشن ہب سٹی, کیوں کوئی اور ٹیک سٹی, کیوں کوئی اور انڈسٹریل سٹیٹ آپ نے اور سندھ میں ڈیولپ نہیں کیا؟ یہ دیکھیں یہ کوٹا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کراچی کا. کوٹا کیا تھا؟ کوٹے کو ہم نے بنا دیے سندھی مہاجر کی لڑائی. ایک مہاجر لڑکا کہتا ہے یار میرے 86 نمبر آئے انٹر میں مگر 70 نمبر والا سندھی لڑکا لے گیا ہے. سندھی لڑکا کہتا ہے کہ جی ہماری زمین ہے, ہماری ماں دھرتی, ہمارا حق ہے, ہم کیوں نہ آئے. مسئلہ کیا ہے کہ دونوں کی غلطی نہیں ہے, نہ کراچی والے کی غلطی جو محنت کر کے 86 نمبر لے رہا ہے, اور نہ جیکو آباد میں پیدا ہونے والے کی غلطی کہ جیکو آباد والا نکلتا ہے اپنے گاؤں سے تو چلتا رہتا اسے کوئی کالج نظر نہیں آتا, اور کراچی میں آپ کو ہر 2 گلیوں کے بعد ایک کالج کھلا ہوا مل جائے گا. تو جیکو آباد والے کی بھی غلطی نہیں کہ وہ جیکو آباد میں پیدا ہوا, اس کے شہر کے اندر اعلیٰ ترین یونیورسٹیاں, اعلیٰ ترین ہسپتال, اعلیٰ ترین ٹیک سینٹر دینے چاہیے تھے, حکومت کے بنانے کا کام تھا. تو یہ کوٹا سسٹم جو ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا کہ دیکھیے ہمیں تو پاکستان 47 میں بنایا ملا نا ایک انفراسٹرکچر کے ساتھ. اب تو یہ تو گورے اور گوروں سے پہلے مغل کا ڈومین تھا, یا اس سے پہلے یہاں پہ جن کی حکومت تھی کہ انہوں نے کراچی زیادہ ڈیولپ کرنا ہے یا دادو زیادہ ڈیولپ کرنا ہے یا بدین زیادہ ڈیولپ کرنا ہے, یہ تو ان کا ڈومین تھا. ہمیں ایک ڈیولپڈ اسٹیٹس کے ساتھ ملا کہ کچھ شہر زیادہ ڈیولپڈ ہیں کچھ کم ڈیولپڈ ہیں. تو ہم نے ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کوٹا کہ جب تک ان شہروں میں ڈیولپمنٹ نہیں آتی
وہاں کے لوگ جو کہ برابر کے پاکستانی، برابر کے حقوق کے ساتھ پاکستانی ہیں، ان کو برابر مواقع ملنے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ یہاں پہ کوٹا سسٹم آپ نے رائج کر دیا. مگر پیچھے منطق کیا تھی کہ 10 20 30 40 سال کے اندر ہم سسٹم کیوں بنائیں گے یہ لوگ کراچی سے نقل مکانی کر کے اپر سندھ جانا شروع کر دیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. تو یہ آپ نے ریسورسز بانٹنے ہوتے ہیں. خیر وہ تو اس مسئلے پہ تھا، چلا گیا. مگر یہ کراچی کے اندر یہ لا کا مسئلہ، یہ پاورز کی مینیپولیشن کا مسئلہ، یہ الیکٹڈ افیشلز کا نہ ہونا اور نامینیٹڈ کا لے کے آنا. اور ایک اور بات دیکھیں، کرپشن کا واحد علاج ہے. نیلسن منڈیلا کو پتا تھا کتنا بھی ظالم ہے گورا، اس کو فائر کر دیا تو نہیں چل سکتا، کیونکہ ہر بندہ اپنے اندر ایک انٹلیکچوئل ایسٹ بھی ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اندر کسی چیز کا ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایک ریس دوسری ریس پہ زیادہ حاوی تھی اور اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پھر بھی اس قوم کا اجتماعی ایسٹ ہے. وہ تو آپ نے اپنی ریلیشن شپ سالو کی ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ نے فتح مکہ کا واقعہ ہوا ہے تو آپ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مکہ میں رہنے والے سب کو جو ہے وہ فارغ کر دیں، سب کی گردنیں اتار دیں. تو یہ شہر کون بسائے گا، یہ شہر کون چلائے گا؟ اسی میں شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بس رہنمائی کی ضرورت ہے. ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ریکنسیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں. مجھے جو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جی این آر او این آر او این آر او، ٹو بی ویری آنےسٹ، ہم جتنی ڈھیٹ قوم ہے نا، این آر او کے علاوہ کوئی مسئلہ بھی نہیں. آپ جب تک ماضی کو دیں گے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حد کی کرپشن ہے. آئی جی سے لے کے اے ایس آئی تک کی کرپشن ہے. کس کس کو فارغ کریں گے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے کے بنانا پڑے گا نظام کہ آج سے آگے کی ساری کرپشن جو ہے ہم لے کے آئیں گے. جو کہ دیکھیں پیچھے کی کرپشن ہے نا، وہ اتنے طریقے سے کی گئی ہے کہ آپ گھومتے ہی رہیں گے اور میڈیا ٹرائلز کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ نے نون لیگ کے سارے بڑے بڑے وزیر رکھ کے دیکھ لیے کہ ایک سال کیا نکال سکتے اور کچھ نکال بھی نہیں سکیں گے. اگر کہیں کرپشن ہوئی بھی ہے نا، وہ اتنی لیٹ طریقے سے کورڈ ہے. یہ اومنی کا بھی آپ نکالیں، فرنٹ مین تو شاید آپ پکڑ لیں گے، غداری صاحب کو آپ نہیں پکڑ پائیں گے، وہ 7 سال پہلے نکال کے آ چکے ہیں نا جیل کے اندر. تو اس لیے بہتر ہے قوانین مستقبل کے لیے بنائے جاتے ہیں، رہنمائی مستقبل کے لیے آتی ہے. یہ جو کنسلٹنسی کی بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں نام بھائی، کہ آپ فورن ایکسپرٹس کو بھی لے گئے جو کہ کراچی واحد میٹروپولیٹن تو نہیں نا دنیا میں، بتیرے اور بھی بنے ہیں جن کے اندر یہ ایتھنک مسائل بھی ہیں، ڈسپیرٹی کے مسائل بھی ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کراچی میں کوئی مسئلہ نیا نہیں ہے، پاکستان کے لیے نیا ہو سکتا ہے، دنیا کے لیے نیا نہیں ہے. تو ان کو بھی اگر آپ ایکسپرٹس وغیرہ کو انٹرنیشنل لے کے آتے ہیں، مگر ساری پلاننگ مستقبل کے لیے ہوتی ہے. ماضی کو دیں گے ہم سب کا داغدار ہے، اس میں آپ کو عملی طور پہ ایک اصولی طور پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں، عملی طور پہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. رینا کو بتایا نا، میں اس وقت ابھی ڈی ایچ اے میں رہ رہا ہوں نا، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ڈیفینس منسٹر، کیونکہ اس کے نیچے کنٹونمنٹ آتی ہے، میں میئر کراچی کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میئر کراچی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا کنٹونمنٹ کے علاقے کے اندر. کے پی ٹی کے علاقے میں جاؤں گا تو میں وفاقی وزیر کو پکڑوں گا، میری ٹائم اینڈ شپنگ کو، وہاں پہ کیا کر سکتی ہے کے ایم سی؟ میں ملیر کے علاقے میں جاؤں گا تو وہاں پہ کے ایم سی کیا کر سکتی ہے؟ لیاری ڈیولپمنٹ میں کے ایم سی کیا کر سکتی ہے؟ ہر ایک علاقے کا اپنا وزیر اعظم ہے کراچی میں، تو کسی ایک انسان کی ذمہ داری آپ لگا نہیں سکتے. ہاں ہم اجتماعی طور پہ صوبائی اسمبلی سندھ کی ذمہ داری لگا سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی سندھ سے ساری قانون سازی ہو سکتی ہے اور یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور صوبائی اسمبلی سندھ کے اندر ایم پی ایم بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، تو یہ تینوں پی ٹی آئی بھی ہے، شاید جماعت کے بھی ایک دو ممبران ہوں گے، جماعت اسلامی کے نہیں شاید میرے خیال میں، تو ٹی ایل پی کے بھی ٹی ایل پی بھی ہے. بھائی سندھ جو ہے نا ہر لحاظ سے ٹالرنٹ صوبہ ہے. اس کی بنیادی مثال یہ ہے کہ یہ واحد صوبہ جس نے ٹالرنٹ کیا اور ٹی ایل پی کو بھی سیٹ دیتی ہے. تو یہ سندھ صوبائی سندھ اسمبلی کی میں ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ ان کو پکڑے آپ جا کے کراچی کے مسائل کو، جو کہ یہ ہر قانون سازی کے ذریعے حل نکل سکتا ہے. جی بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے، یہ لاسٹ والا کوشچن میرا آپ دونوں سے ہے کہ ابھی ایسے ریسنٹلی سننے میں آیا کہ پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے اٹارنی جنرل پاکستان کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ریکویسٹ کرے سپریم کورٹ کو کہ جلد سنوائی ہو آرٹیکل 140A کے پٹیشن کی، تاکہ جلدی سے جلدی وہ ایگزیکیوشن کر سکیں. اب موقف یہ ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ایک لوکل الیکٹڈ جو گورننگ باڈی ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اور پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو، خود مختار نہ ہو. اور جیسے کہ لیکن آرٹیکل 140 جو ابھی کہتا ہے کہ بائی لا سسٹم بنانا چاہیے اور اس کے اوپر فائنینشیل اور پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو. تو کیا یہ دیکھنے میں تو حل لگتا ہے، لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹی میں یہ کراچی کے مسئلے کا ایک حل ثابت ہوگا؟
اس میں پہلے تو یہ ہے کہ پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ ان چیزوں میں مداخلت کرے گی تو پھر پورا ملک کیسے چلے گا. دوسرا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کون سے ایسے ادارے ہیں جن کو ہم کہیں کہ وہ ان کے ایک ماڈل ہیں جس کے بنیاد پر ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ ڈال دیں تو وہ بہتر ہو جائیں گی. اسٹیل مل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا, پی آئی اے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا, اور اسی طرح سے وابڈا سے لے کر بہت سارے ادارے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے. ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے, چلو ان کو چھوڑیں. لیکن فاٹا جو ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹوریز جو پاکستان کے بننے سے لے کر ابھی کچھ عرصے تک جو ابھی کے پی کے میں کچھ شامل ہوئی ہیں, وہاں تک کی حالات دیکھ لیں تو وہاں پر تو سڑکیں تک نہیں بنی. لوگوں کی پیرالل جو ترقی ہوتی ہے علاقوں کی, وہی ملک کے یونٹی کا اور ملک کے استحکام کا سبب بنتی ہے. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب وہ پیرالل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, کسی ایک علاقے میں آپ زیادہ ڈیولپمنٹ کر دیتے ہو, باقی علاقوں کی آپ جو ماضی میں تھی اس کو بھی مینٹین نہیں کر پاتے ہو, تو ڈسپیرٹی شروع ہو جاتی ہے. تو کراچی کا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک ہی شہر کے اندر 6 گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں, 6 کینٹونمنٹس بنی ہوئی ہیں, 6 اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, تو ان کے لیے لیجسلیشن کیا ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح فائنانشل آٹونامی سبب بنتی ہے کسی بھی علاقے کی ترقی کا, تو اسی طرح سے فائنانشل آٹونامی پروونس سے لے کر ایک نیچے یونین کاؤنسل تک جب تک نہیں دی جائے گی تب تک وہ علاقے ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے اور وہ اپنے پروجیکٹس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ ان سے لے لیتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آپ کو دیں گے, اور پھر کبھی اگر کوئی چیز چاہیے تو ہم اس میں گرانٹ دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے کسی بھی علاقے کی ترقی نہیں ہو سکے گی. تو میرے خیال میں کہ پہلے یہ شروع ہونا چاہیے کہ ہم اس خوف سے نکلیں کہ پاکستان کے اندر ہم اگر فائنانشل آٹونامی یا پروونشل جو ہے ان کو اپنے اختیارات دیں گے تو کوئی ملک کا استحکام کمزور ہوگا یا مستحکم نہیں رہے گا. لیکن میرے سوچ کے مطابق وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم رہے گا, کیونکہ جتنا آپ جن کو فریڈم دیتے ہیں اس پر اتنی ریسپانسبلٹی بھی ڈالتے ہیں. اب جب ہم ان کو فلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے ریسپانسبلٹی نکل جاتی ہے اور وہ ہر ایک دوسرے پر پھر لگاتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اس حساب سے میرے خیال میں کراچی کے اندر ایک تو سندھ اسمبلی ذمہ وار ہے, سندھ اسمبلی کو لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ کراچی کے اندر کس طرح یہ پورا سسٹم چلنا ہے. دوسرا اس کے بعد اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کرے گی تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ صرف سندھ کے لیے کیوں, صرف کراچی کے لیے کیوں, یہ صرف سارا سسٹم اگر اسی طرح ہی لانا ہے تو پھر کے پی کے میں آپ نے کیا کیا ہے, وہاں پر بھی لوکل باڈیز الیکشنز بھی نہیں ہوتی, وہاں پر بھی آپ لیجسلیشن نہیں کر رہے. پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر بھی آپ نے لوکل گورنمنٹ کو اسی طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور یہ بڑا المیہ رہا ہے شروع سے لے کر کہ یہ جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز جب حکومت میں آتی ہیں, جب ان کو وفاقی اقتدار ملتا ہے بالخصوص, تو وہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنے سے گھبراتی ہیں. تو یہ ایک کنفلکٹ جو ہے ان کو پتہ نہیں کیوں یہ چیز لگتی ہے کہ ریئل ڈیموکریسی جو ہے وہ ریئل ڈیموکریسی ہوتی ہی لوکل گورنمنٹ میں ہے. وہ اگر ریئل ڈیموکریسی لوکل گورنمنٹ تک چلی جائے گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حقیقی لوگ کس کو پسند کرتے ہیں اور کس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو چننے کے لیے آ گئے ہیں. یہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے, میرے خیال میں ان کے پیچھے جو ان کو چلانے والے ہیں ان کی بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ ریئل ڈیموکریسی جو لوکل گورنمنٹ سے شروع ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہ آئے کہ ایک بندے کو اپنے ووٹ کی طاقت کا پتہ چل جائے. جب مجھے میرے ووٹ کی طاقت کا پتہ چل جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ ملک کس طرح چلنا ہے اور کس نے چلانا ہے. جی دیکھیں بات سنیں, آپ جس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں وہ آرٹیکل آئین کا حصہ ہے, وہ کسی پارٹی کے منشور کا حصہ نہیں ہے, کسی کی ذاتی خواہش نہیں ہے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے, ابھی دوبارہ مجھے پروگرام مدعو کیا ہے, جب بھی 23 مارچ 14 اگست آتی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے یا نظریہ پاکستان کیا ہے. بڑا آسان سا سوال ہے, نظریہ پاکستان ہے آئین پاکستان. کیونکہ پاکستان بننے کے بعد ایک واحد پہلا اور آخری جو اجتماعی کام ہوا ہے, تمام ارکان اسمبلی نے مل کے جو کام کیا ہے وہ آپ کے آئین کی تخلیق دینا ہے, اور وہ پہلی منتخب اسمبلی کے نتیجے میں آیا تھا. 140A کے اوپر اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو ذہن میں رکھیے گا وہ ایک پرنسپلڈ پوزیشن لے گی. اس کی اپلیکیشن جتنی کراچی پہ ہوگی اتنی لاہور میں ہوگی, اتنی پشاور میں ہوگی, اتنی کوئٹہ میں ہوگی.
اخلاقی جواز تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، جب کے پی کے اندر بھی اس وقت لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. پنجاب میں آپ نے ٹرم ختم ہونے سے 2.5 سال پہلے 56,000 منتخب نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے جو تھے، جن کی اکثریت کا تعلق نون لیگ سے تھا، ایک قانون لا کے گھر بھیج دیا. اور اب آپ دوبارہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے جو کہ ان کو اپنی ووٹ کی طاقت، یا کہنا چاہیے پی ٹی آئی کو اپنی ووٹ کی کمزوری کا احساس ہو گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ پنجاب میں کرا دیا تو بہت مار پڑے گی. اور بلوچستان کے اندر بھی یہ حال ہے کہ باپ جو ہے وہ شیڈیول ٹائم کے اندر الیکشن نہیں کرا سکا، اور وہ ٹائم پیریڈ بھی لیپس ہو گیا. تو 3 صوبوں میں اس وقت لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. کہیں نام کی ہے تو وہ سندھ کے اندر ہے، اور اس کے اندر اس وقت 140 کی پٹیشن ہے جو پی ٹی آئی سے پہلے ایم کیو ایم نے فائل کی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے. اور جو غیر آئینی اور غیر جمہوری روایتیں یا حرکتیں پیپلز پارٹی نے بھی کی ہیں 2013 کا قانون لا کے، دیکھیے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ نہ حزب اختلاف نہ قائد عوام، دونوں کی ماضی میں اور پارٹیوں کی ماضی میں جائیں اور پالیسیوں میں جائیں تو اخلاقی جواز کسی کے پاس نہیں رہتا نا. نہ بلاول کسی مورل اتھارٹی سے بات کر سکتے ہیں اس ملک میں، نہ شہباز شریف کر سکتے ہیں، نہ عمران خان کر سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سبوں کی جو بنیادیں ہیں وہ سیاستی کمزور ہیں، جو کہ سب نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں، جمہوریت پہ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور ایک ببل میں رہتے ہیں کہ جی معاملات یوں نہیں یوں ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ایک چیز ہے نا کہ دوسرا آدمی، اگر ہم لاز ایسے بنا دیں کہ دوسرا آدمی کو ووٹ مل جائے گا، وہ آگے نکل جائے گا، تو یہ پھر ہمارے اندر کی کمزوری ہے. یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سست ہیں، ہم انکمپٹنٹ ہیں، ہم کاہل ہیں، ہم پرفارمنس کر کے محنت کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنے والا جیت جائے گا. دیکھیں سامنے والا اگر لسانیت جیتے گا، ایک بار جیتے گا، 2 بار جیتے گا. آپ کام کریں، آپ محنت کریں. میں بائی برتھ ایک سندھی فیملی سے نہیں ہوں، پیدا میں سندھ میں ہوں، سندھ دھرتی میں ہوں. میرے والد اردو اسپیکنگ ہیں، والدہ پنجابی ہیں. سسرال میری جو ہے ہونے والی وہ سندھی ہے. مگر بات چیز یہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں آج اپنا سیاسی پیغام لے کے محنت اور کام کروں گا، مجھے کراچی سے لے کے جیکو آباد تک اتنی ہی پذیرائی اور پیار ملے، لوگ اتنا ہی ایکسیپٹ کریں گے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ اپنے حالات سے تنگ ہیں اور لوگ حالات تبدیل کرنے والا چاہتے ہیں. زبان میں، ثقافت میں، کلچر میں ایک کھینچنے والی ایک نیچرل کشش ہوتی ہے، ایک نیچرل فیملیرٹی ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ اگر پرفارمنس نہ ہو اور اس کے ساتھ اگر بددیانتی ہو تو وہ ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہے. اور عوام ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مسائل کا حل جانتی ہے. تو ایم کیو ایم کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کراچی سے شروع کر کے نارتھ سندھ تک جائیں، اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ گڑھی خدا بخش سے کراچی تک آئے اور ہر علاقے میں کارکردگی کا مقابلہ کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اور یہ ٹوٹے پھوٹے قانون بنا کے ان کا سہارا مت لیا کریں کیونکہ اس سے عوام کا نقصان ہو. جی بالکل سر. اچھا، کیا لاجیکل اور ٹو دا پوائنٹ اسپیکرز کا ہونے سے ایک پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم بہت کم ٹائم میں بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، اور بہت سارے جو بیسیکلی جو اس پوڈ کاسٹ میں ہونا تھا وہ ہو گیا ہے میرے خیال سے. اور میرے خیال سے اس ایپیسوڈ میں اتنا ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ ہی مطمئن ہیں بطور ماڈریٹر، تو ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں.